بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی ہر روز انسان کو 5 جملوں کی پکار۔ اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر ہر روز انسان کو 5 جملوں کے ساتھ ندا دیتی ہے۔ نمبر 1، میں تنہائی کا گھر ہوں، لہٰذا اپنا مونس اور دوست لے کر میری طرف آؤ۔ نمبر 2، میں تاریکی کا گھر ہوں، لہٰذا میری طرف چراغ لے کر آؤ۔ نمبر 3، میں مٹی کا گھر ہوں، لہٰذا اپنے ساتھ بچھونا لے کر میری طرف آؤ۔ نمبر 4، میں فکر و ناداری کا گھر ہوں، لہٰذا اپنے ساتھ سرمایہ لے کر میری طرف آؤ۔ نمبر 5، میں سانپوں کا گھر ہوں، لہٰذا سانپ کے زہر کا توڑ لے کر میری طرف آؤ۔ بہرحال ہمراز اور مونس سے مراد تلاوت قرآن کریم ہے، قبر کا چراغ نماز شب ہے، بچھونا نیک اعمال ہیں، قبر کا سرمایہ کلمہ توحید ہے اور سانپ کے زہر کا توڑ صدقہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آیا تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن آواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا میں اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا باغ ہے یا پھر آگ کا ایک گڑھا۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ تو اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے تھے۔ بد اعمال مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بد اعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور میری تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے، ہائے مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو؟ انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی دن ایسا نہیں جب قبر نہ پکارتی ہو کہ اے ابن آدم، تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں زہریلے کیڑے مکوڑوں کا مسکن ہوں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر سے آواز آتی ہے، اے ابن آدم، تو کتنا غافل، بے فکر رہا، تو میرے سینے کو بڑی بے دردی سے روندتا رہا، آخر تو جانتا تھا کہ تو نے میرے اندر ہی آنا ہے اور میں تیری آخری منزل ہوں اور میرے اندر کیڑوں کا گھر ہے، میرے اندر سانپ اور بچھو رہتے ہیں اور میں
رنج و تکلیف کا گھر ہوں، اذیت ناک جگہ ہوں، عبرت کا ایسا مقام ہوں جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ افسوس کہ تو بھول چکا ہے اور یہ بھی نہ سوچا کہ میں مرنے والے کا کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، گوشت کا ریشہ ریشہ کھا جاتی ہوں اور جسم کا جوڑ جوڑ الگ کر دیتی ہوں۔ ہم آخرت کے دن کو بھول گئے، ہم دنیا میں رہ کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھول گئے، ہم اپنی قبر میں آنے والی رات کو بھول گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔